مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. باب ذکر ادریس وقول اللہ عز وجل ورفعناه مكانا عليا. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا يونس عن الزهري وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال قال أنس بن مالك كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبرائيل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء. فلما جاء إلى السماء الدنيا قال جبرائيل لخازن السماء افتح. قال من هذا؟ قال هذا جبرائيل. قال ما معك أحد؟ قال معي محمد. قال أرسل إليه؟ قال نعم. ففتح. فلما علونا السماء إذا رجل عن يمينه أسودا وعن يساره أسودا فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت من هذا يا جبرائيل؟ قال هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه فأهل اليمين منهم أهل الجنة والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. ثم عرج بي جبرائيل حتى آتي السماء الثانية فقال لخازنها افتح. فقال له خازنها مثل ما قال الأول ففتح. قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات إدريس وموسى وعيسى وإبراهيم ولم يثبت لي كيف منازلهم غير أنه قد ذكر أنه قد وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السادسة. وقال أنس فلما مر جبرائيل بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت من هذا؟ قال هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت من هذا؟ قال عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم.
میں نے یہ ابھی آدھی حدیث پاک میں نے پڑھی ہے، یہ امام بخاری نے حدیث پاک ذکر کی ہے کتاب الانبیاء میں، اور باب جو بند ہے وہ ہے باب و ذکر ادریس، کہ ادریس علیہ السلام کے ذکر کا باب، حضرت ادریس علیہ السلام ان کے ذکر کا یہ باب انہوں نے باندھا، اور اس میں یہ بھی کہا اللہ عز و جل کے اس قول کا باب ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ 16ویں پارہ میں سورہ مریم کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے اس کو یعنی ادریس کو بلند مقام پہ رفعت بخشی۔ یہ ہے باب، اور اس باب میں ذکر تو اور باب عنوان بھی یہ باندھا ادریس علیہ السلام کا، اور ان کے جو بلند مقام پہ رفعت بخشی گئی اس کا عنوان باندھ کے حدیث پاک کو ذکر کی ہے۔ لیکن اس میں جو حدیث پاک ذکر کی گئی ہے اس میں آپ دیکھیں تو تقریباً ساری حدیث پاک اس کے اندر جو رفعت وہ نظر آ رہی ہے وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اب یہ امام بخاری نے 2 سندوں سے اس حدیث کو یہاں پہ بیان کی ہے، اور یہ حدیث بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں اپنے استاد کا ذکر کرتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی عبدان نے، انہوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی، ہمیں یہ بتایا حضرت عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں یہ حدیث بیان کی یونس نے، اور وہ امام زہری سے روایت کرتے ہیں۔ آگے پھر چینج کر کے تبدیل کر کے روایت کو سند کو یوں بیان کیا امام بخاری نے، اور اسی حدیث کو ایک اور استاد کا نام لے کے بیان کرتے ہیں۔ احمد بن صالح نے بھی یہ حدیث بیان کی، لیکن وہ ان کے استاد اور ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ہمیں حدیث بیان کی عنبسہ نے، انہوں نے فرمایا ہمیں حدیث بیان کی یونس نے، اور وہ ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں۔ قال، انہوں نے فرمایا کہ قال انس بن مالک، آگے بات مل گئی کہ حضرت انس بن مالک نے فرمایا، حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ کانا ابو ذر، کہ حضرت ابو ذر وہ یہ بیان کیا کرتے تھے، کانا ابو ذر یحدث، وہ یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے، حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ذر یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرج سقف بیتی، کہ میرے گھر کی چھت جو ہے، میرے گھر کی چھت وہ کھولی گئی، فرج سقف بیتی، یہی حدیث پاک امام بخاری کتاب الصلاۃ کے پہلے باب میں بھی ذکر کرتے ہیں، اور اس میں عنوان اور ہے، باب وہاں پہ یہ باندھا باب کیف فرضت الصلاۃ فی الاسراء، کہ شب اسرا جب نبی پاک کو سیر کرائی گئی تو اس رات کیسے نماز کو فرض کیا گیا اس کا بیان، اور اس میں جو حدیث پاک ذکر کی گئی وہ بھی یہی حضرت انس بن مالک سے حدیث بیان ہو رہی ہے، اور اس میں بھی وہ یہی الفاظ استعمال کر رہے ہیں، کانا ابو ذر یحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرج عن سقف بیتی، تو ادھر الفاظ عن کے زیادہ ہیں، ادھر عن کا لفظ نہیں، لیکن معنی میں کوئی فرق نہیں، ایک ہی طرح کی یہ بات ہے کہ فرمایا حضرت ابو ذر بیان کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر کی چھت جو ہے وہ کھولی گئی، وہ آنا بے مکہ تھا، جب کہ میں مکہ میں ہوں، جب میں مکہ میں تھا، فنازل جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے، نازل ہوئے، یہ دونوں طرف ایک طرح کے، بعض جگہ پہ تھوڑے تھوڑے الفاظ بدلے ہیں،
فنازل جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، تو پھر انہوں نے کیا کیا، ففرج صدری، انہوں نے میرے سینے کو چاک کر دیا، میرا سینہ انہوں نے چاک کر دیا، سینہ میرا چیرا، سینے کو چیر دیا، ففرج صدری، اور سینے کو چیر دیا۔ تو آگے ایک حدیث پاک امام بخاری ذکر کرتے ہیں، اور وہ حدیث پاک جو امام بخاری ذکر کر رہے ہیں یہ باب المعراج کے اندر ہے، کتاب و مناقب الانصار اور باب المعراج، اس میں حدیث پاک کو ذکر کرتے ہوئے اس میں وہ بھی حضرت انس اس میں ہیں راوی، انس بن مالک، لیکن وہ ابو ذر کی آگے بات نہیں ہے، اس حدیث کے اندر وہ بیان کرتے ہیں مالک بن صعصعہ سے، وہ اور ہیں حضرت انس بن مالک، وہ حضرت مالک بن صعصعہ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک نبی پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بیان کیا اس رات کے بارے میں کہ جس میں آپ کو سیر کرائی گئی، کہ آپ نے فرمایا بینما انا فی الحتیم، کہ میں حتیم میں ہوں، بساؤ کا یوں بھی فرمایا فی الحجری الفاظ کے اندر کہ بیان کرتے ہوئے، کیونکہ حجر بھی حتیم ہی کو کہتے ہیں، مضطجعا لیٹا ہوا، اچانک میرے پاس کوئی آنے والا آیا، فقد، اور اس نے آ کر شک کر دیا، قد فقد، قال وسمعته يقول فشق ما بين هذه الى هذه، تو اس میں الفاظ ادھر صرف اتنا ہی بات تھی کہ میرے سینے کو چاک کیا، لیکن اس میں یہ ہے کہ فرمایا، آپ فرماتے ہوئے میں نے آپ کو یہ سنا کہ شق ما بین هذه الى هذه، اشارہ کیا نبی پاک نے کہ یہاں سے یہاں تک چاک کیا، وہ آنے والے نے یہاں سے یہاں تک چاک کیا، تو وہ ایک درمیان میں راوی ہیں، اساتذہ کے اندر وہ سند ایک ہے، تو ایک مقام پہ ایک جگہ پہ کسی استاد نے اسی حدیث کو بیان کیا، تو ان کے شاگرد وہ پوچھنے لگے، راوی وہ کس سے پوچھنے لگے، جارود سے، انہوں نے یہ سوال کیا اور پوچھا، کیا پوچھا، یہ سوال کیا کہ اس سے مراد کیا ہے، اس سے اس تک، تو فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سینے سے ناف تک یہ حصہ چیر دیا، چیرنے کا ذکر کر دیا۔ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ، میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، تو وہی الفاظ کہ یہاں سے حلق سے یا سینے سے ناف تک چیر کے فاستخرج قلبی، میرے دل کو نکال لیا، فاستخرج قلبی، میرے دل کو نکال لیا۔ تو یہاں الفاظ اس انداز میں ہیں، تو جو حدیث پاک میں نے پہلے پڑھی ہے اس کا معنی وہ آگے عبارت یوں ہے کہ فرمایا ثم غسلہ بماء زمزم، پھر اس کو مائے زمزم کے ساتھ دھو دیا، دل مبارک کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو دھو دیا۔ ثم غسلہ بماء زمزم، اب ایک طرف لفظ یہ آ رہے ہیں فاستخرج قلبی، کہ میرے دل کو نکالا، ثم اوتیت بطست من ذهب مملوءۃ ایمانا، پھر میرے پاس ایک سونے کا تھال لایا گیا کہ جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، ایمان سے بھرا ہوا تھال وہ لایا گیا میرے پاس، فغسل قلبی، بس میرے دل کو دھویا گیا، فغسل قلبی، ثم حشیا، پھر اس کو بند کر دیا گیا، ثم اعیدا، اور ثم حشیا، اس کو بھر دیا گیا میرے دل کو اور ایمان کے ساتھ، اور پھر وہاں پہ دل کو واپس اسی جگہ پہ رکھ دیا گیا۔ تو یہاں الفاظ اس روایت میں یوں ہے، اور یہاں پہ ہے کہ ففرج صدری، میرے سینے کو چیر دیا،
ثم غسلہ بماء زمزم، یہاں دل کا ذکر نہیں ہو رہا، یہاں پہ یہ سینے کو چیر دیا پھر اس کو آب زمزم سے دھو دیا، یعنی اس کے اندر صرف دل ہی نہیں، اندر جو بھی ہے سینے کے اس کو دھو دیا. ثم غسلہ بماء زمزم ثم جاء، اب جب دھو دیا، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حکمتا و ایمانا، پھر وہ جبرائیل لے کے آئے ایک تھال سونے کا کہ جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا. فافرغها فی صدری، اور میرے سینے کے اندر اسے انڈیل دیا، اس کو میرے سینے کے اندر انڈیل دیا. ثم اطبقہ، پھر اس کو بند کر دیا. ثم اخذ، یہاں سے پھر آگے کی بات. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کر رہے ہیں، یعنی یہ ہم تو یہ آپریشن ہوتے ہیں آج کل دل کے، تو وہاں بے ہوش کر دیا جاتا ہے، اسے نہیں پتا ہوتا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ہوش میں ہیں، لیکن آپ کو کچھ نہیں ہوا. اور جو کچھ وہ وہاں پہ تھال لایا گیا اور اس میں کیا بھرا ہوا ہے یہ بھی آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. اور دل اقدس کو نکالا گیا، نکالنے کے بعد پھر یہاں پر تو عارضی طور پر انتظام کیا جاتا ہے، وہاں کچھ نہیں. دل کو نکال لیا گیا، آپ پھر بھی زندہ ہیں، آپ کے دل کو نکال لیا گیا پھر بھی آپ زندہ ہیں. اور پھر اس کے اندر کیا ڈالا گیا، دھویا گیا، وہ بھی بتا دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ ساری باتیں حیران کن ہیں. بعض لوگ انکار کر دیتے ہیں کہ وہ شب اسرا کیسے گئے، جی جانا یہ ہے نہیں، یا بعض کہتے ہیں وہ خواب کی بات ہے، اور کئی کہہ دیتے ہیں وہاں تک گئے آگے نہیں گئے، یہ ہو کیسے سکتا ہے، اللہ کا دیدار نہیں کیا، بعض یہ کہہ دیتے ہیں. لیکن یہ ساری یہ باتیں جو نبی پاک خود بیان کر رہے ہیں یہ بھی تو عقل میں آنے والی نہیں. تو ماننا پڑے گا اللہ کے وہ نبی ہیں، اور نبی کا معجزہ ہوتا ہے، معجزہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو حیران کر دے، عاجز کر دے، عقل جواب دے جائے، تو اس کو کہتے ہیں معجزہ. اللہ رب العزت نے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ شق صدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کئی دفعہ ہوا. تو یہاں اس موقع پر بھی جب آپ بعثت کا وقت تھا اس وقت بھی شق صدر ہوا، اور جب پیدا ہوئے تھے اس وقت بھی آپ ابھی بچے تھے تو اس وقت بھی آپ کا شق صدر ہوا. تو یہ اس موقع پر بھی آپ کا شق صدر ہوا. لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں کوئی کسی کا آپریشن ہو جائے تو وہ 2-4 دن تو کم از کم اسے کہا جاتا ہے کہ ذرا ریسٹ کریں، احتیاط کریں، اور بلندی کی طرف خاص طور پہ اوپر نہ چڑھیں، سفر نہ کریں. لیکن یہ اللہ کے حبیب ہے کہ آپ کے دل کو نکالا بھی گیا، دھویا بھی گیا، اور اس میں وہ تھال کے اندر سونے کے تھال میں جو کچھ تھا بھرا ہوا ایمان سے اور حکمت سے وہ انڈیلا بھی گیا، واپس بھی رکھا گیا، بند بھی کیا گیا. لیکن نبی پاک فرماتے ہیں کہ ثم اخذ بیدی، پھر جبرائیل نے میرے ہاتھ سے پکڑا، فعرج بی الی السماء، پس مجھے آسمان تک لے گیا، آسمان تک لے گیا. یہاں اختصار بات ہو رہی ہے، یہاں پہ وہ درمیان کا جو ذکر ہے نا بیت المقدس کا وہ نہیں ہے، اور درمیان میں جو زمینی سفر تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرنا، ان چیزوں کا ذکر نہیں ہے. تو ثم اخذ بیدی، یہ اوپر جانے کی بات آگے کی جا رہی ہے کہ پھر میرے ہاتھ سے پکڑا، پس مجھے وہ اوپر لے کے آسمان تک گیا. فلما جاء الی السماء الدنیا، جب آسمان دنیا تک وہ پہنچا، ظاہر میں بھی ساتھ تھا، تو جبرائیل علیہ السلام نے وہاں آسمان پہ جس کی ڈیوٹی تھی خازن، اس سے یہ کہا افتح، دروازہ کھول. تو جواب میں اس نے پوچھا من ھذا، کون یہ، کون ہے کہنے والا.
حالانکہ جبرائیل علیہ السلام تو ہمیشہ جایا کرتے آیا کرتے تھے، لیکن اب اس نے پوچھا من ھذا، کون؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا ھذا جبرائیل، کہ یہ دروازہ کھٹکھٹانے والا یہ جبرائیل ہے۔ اب اس پہ بھی وہ اس نے کھولا نہیں، یہ نبی پاک، اچھا یہ آپ اگر ہمیں بیان نہ کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو لوگ مانتے ہی نہیں نبی پاک کی عظمت کو، تو وہ تو بالکل ہی سمجھتے نا گئے گزرے، اب تو کہہ دیتے ہیں ہمارے جیسے تھے، بشر تھے، یا اتنی بات ہی کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھو نا اتنی باتیں واضح طور پہ موجود ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہاں پہ یہ عظمت ہے کہ جبریل علیہ السلام گئے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا کون، بتا بھی دیا جبرائیل، اس کے باوجود کھولا نہیں۔ اگلا سوال کیا ما معک احد، کیا تیرے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ کیا تیرے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ کوئی ہے تیرے ساتھ اور؟ احد، کوئی، کیا تیرے ساتھ ہے؟ اور یہ سوال پہلے تو نہیں ہوتے تھے، آج ہو رہے ہیں، آج کی رات کہ پوچھ رہے ہیں، وہ پوچھتا ہے خازن آسمان کا کہ تیرے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ تو جبرائیل نے جواب دیا نعم معی محمد، میرے ساتھ محمد ہے۔ نعم، وہ جو کتاب الصلاۃ کے اندر روایت ہے اس میں نعم کا لفظ بھی ہے۔ جواب جب پوچھا تیرے ساتھ کوئی ہے تو جواب دیا ہاں، ساتھ بتایا معی محمد۔ اور یہ جو روایت ہے باب و ذکر ادریس کے اندر، اس میں نعم کا لفظ نہیں لیکن معی محمد اتنے الفاظ ہیں۔ جب پوچھا آپ کے ساتھ کوئی ہے تو آپ نے جواب میں کہا جبرائیل نے کہ معی محمد، میرے ساتھ محمد ہے۔ اچھا پھر بھی نہیں کھولا دروازہ، کیونکہ انہوں نے بھی سوال یہ نہیں کیا تھا کہ وہ جن کی آج آمد ہے وہ آپ کے ساتھ ہیں، یہ نہیں پوچھا، ان کو پتا تھا کہ آج بلایا جا رہا ہے اور آج مہمان مکرم وہ بلندیوں پہ جا رہے ہیں، تو جانتے ہوئے یہ سوال نہیں کیا کہ جن کو بلایا جا رہا ہے آپ کے ساتھ وہ ہیں، نہیں، پہلے تو یہ پوچھا کوئی ہے تیرے ساتھ، تو بتا دیا ہاں میرے ساتھ، نام بھی بتا دیا کہ میرے ساتھ محمد ہے۔ اب جب نام بھی بتا دیا تو پھر آگے امکان تھا شاید اس نام کا کوئی اور ہو، تو پھر سوال کیا کہ محمد تو تیرے ساتھ ہیں، تو پوچھا اس نے ارسل الیہ، ان کی طرف بھیجا گیا، آپ کو اے جبرائیل ان کی طرف بھیجا گیا تھا۔ یہ ارسل الیہ کا یہ معنی نہیں کہ وہ جو رسول ہے، کیونکہ رسول کے بارے تعارف تو نبی پاک کا پہلے ہی ہے، سارے فرشتے جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ ارسل الیہ یہ سوال نہیں ہے کہ کیا وہ رسول ہیں، یہ نہیں، بلکہ کیا ان کی طرف بھیجا گیا تھا، ان کی طرف بھیجا گیا تھا، ان کی طرف بھیجا گیا تھا، یعنی اوپر آسمان کی طرف لانے کے لیے اے جبرائیل آپ کو ان کی طرف بھیجا گیا تھا جو آپ کے ساتھ ہیں، یہ سوال کیا ارسل الیہ۔ اور ادھر جو روایت ہے اس میں ارسل الیہ کے الفاظ ہیں، کیا ان کی طرف بھیجا گیا؟ تو آپ نے جواب دیا نعم، ادھر الفاظ یہ ہیں نعم، اور ادھر بھی یہ ہے، آپ نے کہا ہاں ان کی طرف بھیجا گیا تھا۔ اور کدھر بھیجا گیا تھا؟ آسمان کی طرف اوپر لانے کے لیے بھیجا گیا تھا، یہ سوال کیا۔ حاضر سوال، یہ جو سوال ہے نا ارسل الیہ، یہ فرشتے کی طرف سے جو آسمان کا خازن ہے، اس میں یہ احتمال ہے کہ یہ بتاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی طرف بھیجا گیا تھا یہ وہی ہے؟ تو جواب دیا کہ ہاں۔ تو جب یہ جواب مل گیا تو اگلے لفظ یہ ہیں ففتح، بس اسی وقت اس نے کھول دیا دروازہ، ففتح،
بس اس نے کھول دیا دروازہ جب کھول دیا تو پھر کیا تھا، فلما فتح، یہ جو روایت کتاب الصلاۃ میں ہے اس میں الفاظ ہیں فلما فتح علونا السماء الدنیا، بس جب وہ دروازہ کھول دیا گیا تو ہم آسمان دنیا پر چڑھ گئے، آسمان دنیا پر ہم چڑھ گئے، آگے چلے گئے، اوپر چلے گئے، علونا السماء الدنیا۔ لیکن اس روایت کے اندر وہ بھی یہ ہے فلما علونا السماء، جب ہم آسمان پہ چڑھے بلند ہوئے تو اذا رجل، ایک اچانک آگے دیکھا تو ایک شخص ہے، اذا رجل ایک شخص ہے، ادھر صرف اتنا ہی ہے کہ ایک شخص ہے، لیکن یہ جو روایت ہے کتاب الصلاۃ میں اس میں الفاظ وہ ساتھ یہ بھی ہیں کہ رجل قاعد، کہ آگے دیکھا تو اچانک ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اور آگے الفاظ اسی طرح ہیں، ادھر ہے علی یمینہ اسودہ وعلی یسارہ اسودہ، اور ادھر الفاظ وہ یہ ہیں کہ عن یمینہ اسودہ وعن یسارہ اسودہ، کہ دائیں جانب اس شخص کے دائیں جانب کئی لوگ ہیں، اسودہ شخصیات یا جماعتیں، ایک جماعت وہ دائیں جانب ہے، بہت سارے دائیں جانب بھی ہیں اور بائیں جانب بھی بہت سارے ہیں۔ فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينَهِ، جب وہ دیکھتے ہیں نا، جب وہ دیکھتے ہیں دائیں جانب کی طرف، وہ شخص جب دیکھتا ہے دائیں جانب کی طرف تو ضحِكَ مسکرانے لگ جاتا ہے۔ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ، اور جب وہ اپنی بائیں جانب دیکھتا ہے نا وہ شخص تو رونے لگ جاتا ہے، بکا، وہ شخص رونے لگ جاتا ہے، وہ کبھی دائیں جانب دیکھتا ہے کبھی بائیں جانب، دائیں جانب دیکھتا ہے تو وہ مسکراتا ہے، بائیں جانب دیکھتا ہے تو روتا ہے۔ فقال، اتنی بات کر کے آگے نبی پاک فرماتے ہیں کہ اس شخص نے جب مجھے دیکھا تو مجھے اس نے یہ کہا مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح، کہا کہ مرحبا مرحبا، جی آیا، خوش آمدید، نبی کا آنا مبارک ہو، جو صالح ہے۔ صالح کا ایک معنی ہوتا ہے نیک، لیکن یہاں پہ معنی یوں بنے گا جو اس کے قابل، اسی کی صلاحیت رکھنے والا ہے کہ یہ جو معراج جس کو نصیب ہونا ہے وہ اسی کے یہ لائق ہے۔ اور ابن صالح، بیٹے مبارک ہو۔ تو میں نے پوچھا، نبی پاک فرماتے ہیں من ھذا یا جبرائیل، جبرائیل یہ کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ھذا آدم، یہ آدم ہے، ہمارے سب کے باپ آدم علیہ السلام، یہ آدم ہے۔ وَحَاذِلْ أَسْبِدَ عَنْ يَمِينَهِ، اور یہ جو شخصیات لوگ نظر آ رہے ہیں دائیں جانب اور بائیں جانب، یہ روحیں ہیں آپ کے اولاد کی، آدم کی اولاد کی روحیں یہ نظر آ رہی ہیں۔ فَآلُ الْيَمِينِ مِنْهُمْ آلُ الْجَنَّةِ، ان میں جو دائیں جانب ہے نا وہ سب جنتی ہیں، اور جو بائیں جانب ہے وہ سب دوزخی ہیں، سب دوزخی ہیں۔ فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ، پس جب وہ دیکھتے ہیں دائیں جانب تو وہ مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ، اور جب وہ بائیں جانب دیکھتے ہیں تو وہ رونے لگ جاتے ہیں۔ ثم عرج بی جبرائیل، پھر مجھے جبرائیل اوپر لے کے گئے حتیٰ کہ میں دوسرے آسمان پہ آیا۔ فقال لخازنہا، حضرت جبریل نے وہاں دوسرے آسمان کے خازن سے کہا افتح، دروازہ کھول۔ تو اس نے بھی، اس خازن نے بھی جبرائیل کو وہی جواب دیا، وہی باتیں کی جو پہلے آسمان پہ خازن نے باتیں کی تھی، یہ اختصار کر دیا۔ یعنی اس نے پوچھا کون، بتایا جبرائیل، پوچھا تیرے ساتھ کوئی ہے، کہا کہ ہاں میرے ساتھ محمد، تو پھر اس نے کہا ان کی طرف ہی بھیجا گیا تھا نا،
تو جواب دیا ہاں، وہ دروازہ کھل گیا۔ اچھا، یہ اب حضرت انس بیان کر رہے ہیں، یہ جو کتاب الصلاۃ میں حدیث پاک ذکر ہوئی ہے حضرت انس سے، اور یہ جو حدیث پاک باب و ذکر ادریس میں، ان دو کے اندر یہ حضرت ابو ذر سے بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے یوں بیان کیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ انہوں نے ذکر کیا، بس اتنا ذکر کیا ابو ذر نے کہ نبی پاک نے پایا آسمانوں میں، مختلف نام لیے آگے یہ درمیان والے، ادریس کو بھی پایا، موسیٰ کو بھی پایا، عیسیٰ کو بھی، ابراہیم کو بھی، نام لے دیے، لیکن تفصیل انہوں نے نہیں بتائی ابو ذر نے کہ کس آسمان پہ کس کو۔ پہلے کا ذکر تو کیا، آدم کا ذکر ہوا، اور ایسے ہی پھر آگے ذکر آ رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں آگے نام نہیں بتایا، دوسرے پر کون، تیسرے پر کون، چوتھے پر، یہ انہوں نے نہیں بتایا۔ ہاں اتنا ذکر کیا، ادریس علیہ السلام بھی تھے آسمان پہ، موسیٰ بھی تھے، عیسیٰ بھی، ابراہیم بھی۔ وَلَمْ يُثْبِتْ یا يَثْبُتْ لِي كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ، لیکن یہ نہیں انہوں نے تعیین کی، یہ بات نہیں کی کہ ان کے مقامات کیا کیا تھے، کون نبی کس آسمان پہ تھا، انہوں نے نہیں بتایا، مگر اتنا انہوں نے ذکر کر دیا کہ آدم کو پہلے آسمان دنیا پہ پایا اور ابراہیم کو چھٹے آسمان پہ پایا۔ ان کی روایت کے مطابق وہ حضرت انس بیان کرتے ہیں، اتنا انہوں نے بتا دیا دو کے بارے، لیکن اس کے علاوہ نام لیے اور یہ منزلیں نہیں بتائی۔ اب حضرت انس وہ بیان کرتے ہیں، یہ کہہ کر کے ابو ذر یہ بیان نہیں کرتے، لیکن اب وہ خود بیان کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے انہوں نے یا سنا ڈائریکٹ نبی پاک سے، وہ بیان کر رہے ہیں، یا کسی اور سے سنا، تو حضرت انس آگے وہ بیان کر رہے ہیں جو ابو ذر نے بیان نہیں کیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں فلما مر جبرائیل بادریس، پس جب جبرائیل کا گزر ہوا نا ادریس علیہ السلام کے پاس سے، تو انہوں نے بھی کہا مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح، تو نبی پاک فرماتے ہیں میں نے پوچھا کون ہے یہ، تو بتایا کہ یہ ادریس ہے۔ اب صرف اتنا ہی ذکر آیا ہے، لیکن باب پہلے امام بخاری نے وہ کیا ذکر کیا، باب ذکر ادریس وقول اللہ عز وجل ورفعناہ مکانا علیہ، حالانکہ اس حدیث پاک کے اندر یہ آیت کا حصہ وہ ذکر نہیں کیا گیا، ویسے اشارہ کر دیا۔ تو یہاں پہ حضرت ادریس علیہ السلام نے بھی نبی پاک کو مرحبا کہا۔ پھر اس کے بعد کیا تھا کہ ثم مررت بموسیٰ، نبی پاک فرماتے ہیں میرا گزر ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے، تو انہوں نے بھی کہا مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح۔ میں نے پوچھا یہ کون، تو کہا کہ یہ جو موسیٰ ہیں۔ پھر میرا گزر ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے، تو انہوں نے بھی کہا مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح۔ پھر میں نے پوچھا کون ہے یہ، تو جواب دیا عیسیٰ۔ پھر میرا گزر ہوا ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے، پس انہوں نے بھی کہا مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح۔ تو میں نے پوچھا یہ کون، تو انہوں نے جواب دیا یہ ابراہیم ہے۔ تو یہ حضرت انس بیان کر رہے ہیں، جو اس میں یہاں ذکر یہ تفصیل نہیں ہے کس آسمان پر کون تھا۔ اب وہ جو حدیث پاک باب المعراج کے اندر ہے، اس میں یہ باب ہے باب المعراج ہے، اس کے اندر جو حدیث پاک ہے اس میں تفصیل وہ بیان کی گئی ہے ایک ایک آسمان کی۔ اس میں الفاظ وہ اس طرح کے آتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ جب میں پہلے آسمان پہ پہنچا تو جبریل علیہ السلام نے وہ دروازہ کھلوانا چاہا، تو پوچھا گیا کون، جواب دیا جبرائیل۔ پھر پوچھا گیا ومن معک، تیرے ساتھ کون، جواب دیا محمد۔
پوچھا گیا وقد ارسل الی، حضرت جبریل نے کہا نعم، پھر کہا گیا مرحبا بہ فنعم المجیء جاء، جی آیا نا، اور آنا یہ مبارک ہو، بہت ہی اچھا ہے یہ آنا۔ اور پھر فوزیہ دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں آگے پہنچا نا تو وہاں پہ آدم علیہ السلام ہے۔ جبرائیل نے کہا کہ ھذا ابو کا آدم، یہ آپ کے باپ آدم ہے، پس آپ سلام کرو ان کو۔ نبی پاک کو کہا فسلمت علیہ، میں نے سلام کیا، فرد السلام، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر کہا انہوں نے مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح۔ پھر آگے وہ جبرائیل آگے گئے حتیٰ کہ دوسرے آسمان پہ پہنچے تو وہاں بھی ایسے ہی دروازہ کھلوانا چاہا، پوچھا گیا کون، جواب دیا جبرائیل، پوچھا گیا کون ہے تیرے ساتھ، جواب دیا محمد، پوچھا گیا وقد ارسل الیہ، ان کی طرف بھیجا گیا تھا، ضرور بھیجا گیا تھا ان کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ نعم، تو کہا گیا مرحبا بہ فنعم المجیء جاء، دروازہ کھول دیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں آگے پہنچا تو آگے اندر داخل ہوا تو وہاں پہ یحییٰ اور عیسیٰ، یہ دونوں ہیں، یحییٰ اور عیسیٰ یہ دونوں وہاں پہ ہیں، اور یہ دونوں ان کا ذکر کرتے ہوئے بتایا جبرائیل نے کہ یہ یحییٰ اور عیسیٰ ہے، آپ ان کو سلام کریں۔ فسلم، تو میں نے سلام کیا، فردا، ان دونوں نے مجھے سلام کا جواب دیا۔ ثم قالا، پھر دونوں نے کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، کہ جی آیا ہوں۔ ثم صعد بی الی السماء الثالثہ، اب یہ جو اچھا اس میں بھی حضرت انس راوی ہیں، لیکن بتایا تھا کہ یہ ابو ذر سے نہیں بیان کر رہے، یہ مالک بن صعصع سے یہ وہ روایت بیان کر رہے ہیں۔ اس کے اندر ہر آسمان کی وہ الگ الگ تفصیل بتائی گئی۔ فرمایا کہ اس کے بعد جب اگلا آسمان آیا تو وہاں تیسرے آسمان پہ پہنچے، حضرت جبرائیل نے دروازہ کھلوانا چاہا، پوچھا گیا کہ کون، جواب دیا جبرائیل، پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون، جواب دیا محمد، کہا گیا وقد ارسل الیہ، ان کی طرف بھیجا گیا تھا نا، تو آپ نے فرمایا کہ نعم، تو کہا گیا مرحبا بہ فنعم المجیء جاء، پھر دروازہ کھل گیا۔ وہ فرماتے ہیں نبی پاک پھر جب آگے پہنچا تو یوسف علیہ السلام ہے وہاں پہ، قال ھذا یوسف، فرمایا یہ ہے یوسف، فسلم علیہ، آپ ان کو سلام کریں، فسلمت علیہ، میں نے سلام کیا، فردا، انہوں نے جواب بھی دیا، ثم قال، پھر انہوں نے کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، پھر اس کے بعد آگے لے کر جبرائیل مجھے گئے حتیٰ کہ چوتھے آسمان پہ پہنچے تو انہوں نے دروازہ کھلوانا چاہا، قیل من ھذا، سوال اسی طرح کے ہیں کہ کون ہے یہ۔ اچھا یہ بات آپ کو ممکن ہے کسی کو لگتا ہو یہ بار بار وہی بات کیوں کی جا رہی ہے، تو صرف چھوڑ دیا جائے کہ ایسے ہوتا رہا، تو یہ جو حدیث کو بیان کرنے والے ہیں، جو راوی ہیں، ہر راوی نے پوری بات بتائی ہے، اور کسی نے یہ اختصار ہی انہوں نے نہیں جمع کیا، تو ہم اختصار کیوں کریں؟ کیونکہ جو ایمان والے ہوتے ہیں، محبت والے ہوتے ہیں، وہ تو سن کے مزہ لیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے آقا وہ جا رہے ہیں اور وہاں پہ رکے ہوئے ہیں اور وہ یہ پوچھ رہے ہیں، یہ سوال ہو رہے ہیں۔ تو امام بخاری بھی ان کے استاد بھی ان کے استاد اور حضرت انس بھی، اور پھر یہ مالک بن صعصع بھی، یہ ہر ایک نے ہر آسمان پہ جو بار بار یہ باتیں ہو رہی ہیں ہر ایک نے بیان کی ہیں، تو لہذا یہ بیان کرنا یہ ایسی بات نہیں کہ اس سے پریشانی لاحق ہو۔ تو جب اگلے آسمان پہ پہنچے تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ دروازہ وہ کہا گیا کھولنے کے لیے، چوتھے آسمان پہ پہنچے تو پوچھا کون، جواب دیا جبرائیل، پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون، جواب دیا گیا کہ محمد، پوچھا گیا ان کی طرف بھیجا گیا تھا، جواب دیا ہاں، تو کہا گیا مرحبا بہ فنعم المجیء جاء، دروازہ پھر کھل گیا۔
پس جب میں پہنچا تو آگے ادریس علیہ السلام تھے، تو حضرت جبریل نے مجھے کہا یہ ادریس ہیں، آپ ان کو سلام کریں۔ میں نے سلام کیا، فردہ، تو آپ نے جواب دیا۔ ثم قال، پھر فرمایا مرحبا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح۔ پھر وہ مجھے لے کے آگے اور اوپر گئے جبریل، حتیٰ کہ 5ویں آسمان پہ پہنچے۔ پس دروازہ کھلوانا چاہا، پوچھا گیا کون؟ جواب دیا جبرائیل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون؟ جواب دیا محمد۔ پوچھا گیا ان کی طرف بھیجا گیا تھا؟ ضرور بھیجا گیا تھا۔ وقد ارسل الی، تو جواب دیا ہاں۔ تو قیلا، کہا گیا مرحبا بہ فنعم المجیء جاء، یہ آنا کتنا ہی اچھا ہے۔ فلما خلصت، جب آگے پہنچا تو وہ کیا تھا؟ دروازہ کھلا، آگے گیا تو ہارون علیہ السلام ہے۔ تو جبرائیل نے بتایا ھذا ہارون، یہ ہارون ہے۔ فسلم علیہ، آپ سلام کریں۔ فسلمت علیہ، پس میں نے سلام کیا۔ فرد، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح۔ پھر آگے لے کر وہ اوپر چڑھا حضرت جبرائیل، حتیٰ کہ 6ویں آسمان پہ پہنچے۔ دروازہ کھلوانا چاہا، پوچھا گیا کون؟ جواب دیا جبرائیل۔ پوچھا گیا ومن معک، آپ کے ساتھ کون؟ جواب دیا محمد۔ کہا گیا وقد ارسل الی، ان کی طرف ضرور بھیجا گیا تھا؟ تو جواب دیا ہاں بھیجا گیا تھا۔ تو قالا، انہوں نے کہا مرحبا بہ فنعم المجیء جاء۔ یہ جو پہلے مرحبا کہتے ہیں یہ کون کہنے والا ہے؟ یہ تو جس نے دروازہ کھولا وہ کہتے ہیں مرحبا بہ فنعم المجیء جاء۔ جب اندر داخل ہوا، اوپر چڑھا، فلما خلصت، تو فاذا موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ بتایا کہ یہ ہے موسیٰ، آپ ان کو سلام کریں۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح۔ فلما تجاوزت، اچھا یہ پہلے آسمان میں آدم علیہ السلام تھے، دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ فتح الباری کے اندر اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں کہ الحکمت فی کون آدم فی السماء الدنیا، کہ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام کے ہونے میں حکمت یہ ہے کہ لِأَنَّهُ اول الانبیاء، کہ وہ نبیوں میں سے سب سے پہلے نبی ہیں، وَأَوَّلُ الْآبَاء، اور باپوں میں سے سب سے پہلے باپ ہیں۔ تو اس لیے پہلا جو آسمان ہے، پہلا آسمان، اس پہ آدم علیہ السلام تھے۔ وَهُوَ أَصْلٌ، یہ آدم علیہ السلام اصل ہے، یعنی باپ ہونے کے اعتبار سے۔ تو پہلے آسمان پہ آپ کا ہونا ہی اولا تھا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پہ ہیں، اگلے آسمان پہ، کیونکہ انبیاء میں سے زمانے کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کے زیادہ قریب ہے، وہ ان کا زمانہ نبی پاک کے زمانے کے قریب ہے۔ اور پھر ویلی ہے یوسف، پھر اس کے ساتھ آگے یوسف وہ ہے اگلے آسمان پہ۔ لِأَنَّ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَتِهِ، اس کی وجہ یہ یوسف علیہ السلام کا وہاں پہ ہونا وہ یہ بتاتا ہے کہ اصل میں نبی پاک کی امت وہ جنت میں داخل ہوگی یوسف علیہ السلام کی صورت پر، یوسف علیہ السلام کی صورت پر۔ یہ فتح الباری کے اندر انہوں نے لکھا۔ اور ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور چوتھا آسمان جو ہے یہ 7 آسمانوں میں سے یہ درمیان میں تقریباً بنتا ہے، اور خیر الامور اوساطها، تو حضرت ادریس علیہ السلام اس چوتھے آسمان پہ۔
پھر ہارون علیہ السلام لقربہ من اخی موسیٰ، ہارون علیہ السلام چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، بھائی ہونے کے اعتبار سے قریب ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام اس سے اوپر آسمان پہ ہیں، تو اس سے نیچے والے 5ویں آسمان پر ان کے بھائی ہارون جو ہیں وہ ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام وہ چونکہ ارفع منہ، ہارون علیہ السلام سے وہ ارفع ہیں درجے کے اعتبار سے، حالانکہ عمر کے اعتبار سے نہیں لیکن درجے کے اعتبار سے وہ ارفع ہیں. وہ ارفع کیوں ہیں؟ لفضل کلام اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلیم ہونے کی فضیلت ان کو حاصل ہے، وہ کلیم اللہ ہے، اس لیے ان کا وہ اس سے اوپر آسمان پہ تھے. وہ ابراہیم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ سب سے اوپر والے آسمان پہ تھے. کیوں؟ لأنہ الاب الاخیر، کیونکہ نبی پاک کے آباء و اجداد میں آخری باپ وہ ہیں. ویسے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، لیکن آپ کی اس دعا کے اندر آپ نے فرمایا، دعا مانگی تھی نا ابراہیم علیہ السلام نے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، اور نبی پاک نے بھی پھر بتایا کہ انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں. تو اس مقام پہ سب سے اوپر ان کو رکھا گیا. اور یہاں وہ فتح الباری میں آگے یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ فمنزلۃ الخلیل، اللہ کے وہ خلیل ہیں، اور خلیل کا مرتبہ بہت اونچا ہے، اور خلیل کا مرتبہ تقتضی ان تکون ارفع المنازل، وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ سب سے اوپر والی منزل پہ آپ ہو. تو 7ویں آسمان پہ اللہ کے خلیل تھے. ومنزلۃ الحبیب ارفع من منزلتہ، اور حبیب کا مرتبہ وہ خلیل کے مرتبے سے بھی اونچا ہے. فلذالک ارتفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ام منزلت ابراہیم الی قاب قوسین او ادنی، چونکہ حبیب کا مرتبہ خلیل کے مرتبے سے اونچا ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ ابراہیم علیہ السلام کے مرتبہ یعنی 7ویں آسمان سے اوپر اٹھا کر قاب قوسین و ادنی تک پہنچا دیے، اب بلند ہو گئے. تو یہ فتح الباری کے الفاظ تھے. آخری بات جہاں پہ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ آگے فرما دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو گئی. فلما تجاوزت، نبی پاک فرماتے ہیں جب میں آگے بڑھا نا، آگے بڑھا، انہوں نے مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح یہ کہہ دیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس کے بعد آئے گا، یہ 6 آسمان کی بات ہے. جب میں آگے گزرا تو بکا، حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگ گئے. قیل لہ ما یبکیک، پوچھا گیا ان سے، موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ کو کیا چیز رلاتی ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا اب کی میں رو رہا ہوں، مجھے رونا آ رہا ہے، لأن غلاما بعث بعدی يدخل الجنت من امتی اکثر من يدخلها من امتی، کہ ایک غلام لڑکا، لفظ یہ بولا تھوڑی عمر کا غلاما، اسے میرے بعد مبعوث کیا گیا اور اس کی امت میں سے جنت میں داخل ہوں گے زیادہ کہ پہلی امتوں میں سے جتنے داخل ہوں گے اس سے زیادہ اس کی امت میں سے لوگ جو ہیں وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا. اب اس پہ علماء فرماتے ہیں کہ لم یکم بکاؤ موسیٰ حسدا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا رونا حسد کی وجہ سے نہیں تھا. فإن الحسد فی ذلک العالم منزوع من آحاد المؤمنین، اگلے جہان میں تو ایمان والا کوئی بھی اس سے یہ حسد وغیرہ چھین لیا جائے گا. کوئی بھی ایماندار آتا ہے نا کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ سینے سے نکال لیا جائے گا یقین نہ حسد وغیرہ اور جنت میں بھیجا جائے گا. عام ایماندار بندہ اگلے جہان میں جب وہ حسد نہیں کرتا، فَكَيْفَ بِمَنِ اصْطَفَاهُ اللَّهُ تَعَالَى
جس کو اللہ نے چن لیا وہ کیسے حسد کرے؟ یہ حسد والی بات نہیں تھی، بلکہ یہ افسوس کے طور پہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ اجر ان سے فوت ہو گیا، اتنا اجر میں مجھے نہیں مل سکا جس پر درجے مرتب ہوتے ہیں اعلیٰ، کہ امت جتنی زیادہ ہوگی اور جتنے پھر نیک ہوں گے اور جتنے کلمہ پڑھیں گے اور پھر جتنے جنت میں جائیں گے اتنا ثواب بھی بڑھ جائے گا نا اس نبی کا۔ تو اس بنا پہ افسوس کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہہ دی تھی۔ اور یہ جو کہا انہوں نے غلامن، یہ تحقیر کے طور پہ نہیں کہا، حقیر جانتے ہوئے نہیں کہا غلامن، بلکہ لڑکا غلام وہ اس اعتبار سے کہا کہ آپ نے اس سے مراد ہے کہ کبھی کبھی غلام کا لفظ بول کے مراد لیا جاتا ہے قوی، بڑا طاقتور، تو یہاں یہ غلام کا لفظ اس بنا پہ بولا گیا ہے اور اس میں توہین مقصود نہیں ہے۔ علامہ عینی عمدۃ القاری میں وہ کہتے ہیں کہ لیس للتحقیر والاستصغار به بل انما هو لتعظیم منت اللہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غیر طول العمر۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ لمبی عمر آپ کی نہیں، پہلے نبیوں کی عمریں بڑی لمبی تھیں، لمبی عمر نہیں، غلامن اس لیے کہا لمبی عمر نہیں، لیکن آپ کی امت کے اتنے لوگ جنت میں چلے جائیں گے کہ پہلی جتنی بھی امتیں ہیں ان کے لوگ وہ اتنے نہیں ہوں گے۔ تو اس بنا پہ انہوں نے یہ بات کی۔ ثم صعد بی الی السماء السابعہ، پھر ساتویں آسمان پہ وہ چڑھے لے کے مجھے گئے، تو وہاں بھی جبرائیل نے دروازہ کھلوانا چاہا، پوچھا گیا من ھذا، کون؟ جواب دیا جبرائیل۔ پوچھا گیا ومن معک، آپ کے ساتھ کون؟ جواب دیا محمد۔ کہا گیا وقد بعث الیہ، ان کی طرف ضرور بھیجا گیا تھا، تو جواب دیا نعم۔ قال مرحبا بہ فنعم المجیء جاء، کہ وہ جس نے دروازہ کھولا فرشتے نے، اس نے کہا مرحبا، یہ آنا کتنا ہی اچھا ہے۔ پس جب میں آگے پہنچا، اوپر گیا، تو وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ جبرائیل نے کہا ھذا ابوک فسلم علیہ، یہ آپ کے باپ ہیں، آپ ان کو سلام کریں۔ تو وہ فرماتے ہیں نبی پاک فسلمت علیہ، میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا قال مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، کہ جی آیا نو، بیٹے نیک بیٹے، صالح بیٹے اور صالح نبی۔ اس سے آگے آپ نے پھر آگے سدرۃ المنتہا کا ذکر کیا ہے، اور سدرۃ المنتہا کے بعد پھر آگے نمازیں جو عطا کی گئیں ان کا ذکر ہے اسی حدیث پاک کے اندر۔ اور پھر واپس جب آئے تو موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر 50 سے 5 نمازیں رہ گئیں، ان کا ذکر ہوا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رکھے، اور ہمیں نبی پاک کی محبت وہ عطا کرے، اور اس میں اللہ پاک ہم سب کو بہت زیادہ محبت عطا فرمائے، اور قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب کو شفاعت نصیب ہو۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، فاغفر لنا ما مضى یا واسع کرمی، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔